جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب 27ویں آئینی ترمیم اس وقت ہر طرف منظر نامے پہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر اس مرتبہ پھر 26ویں کی دفعہ تھا، اب 27ویں کی دفعہ مرکز نگاہ ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد بھی ملا، اسی طرح پاکستان آج نہیں کر رہا، کل رات کو، مطلب کل رات ہمارے پروگرام کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد ملا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی کچھ دیر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا۔ زرداری صاحب جو صدر صاحب ہیں وہ اور بلاول صاحب پہنچ چکے ہیں، کچھ دیر میں اجلاس شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم بھی متحرک ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو یہ ساری جو ہلچل ہے، سیاسی ہنگامہ سا برپا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب رکاوٹ نظر ہی نہیں آ رہی کوئی، تو یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے سیاسی؟ ہنگامہ سیاسی اس وجہ سے برپا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ کہیں سے یہ ترمیم نازل ہوئی تھی اور سب نے انگوٹھے لگا۔ صرف اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ساری پریکٹس میری دانش اب اس معاملے پر میں مزید آگے بڑھوں تو اس سے پہلے میں نے آپ سے کتنی مرتبہ یہ درخواست کی ہے کہ آپ جوش جذبات میں بعض اوقات، ٹھیک ہے آپ پی سی ایس افسر رہے، جوش خطابت سر، تو آپ کو جو ہے وہ شاید اتنا عزت اور احترام جو ہے وہ ڈی ایم جی گروپ نے نہیں دیا جو آپ ڈیزرو کرتے۔ تو آپ نے خود کو 2 ٹکے کی سروس کہہ دیا، یہ وہ، اس پہ کم از کم 3 یا 4 بہت اچھے پڑھے لکھے مہذب لوگوں نے میرے ساتھ احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا سر ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھی جو ہیں اور وہ جو ہمیں اتنا انڈرمائن کر رہے تھے، تو میں صرف ایک فگر آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ جی 10 ڈویژنل کمشنر ہیں اس وقت پنجاب میں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ صوبائی سروس کے آدمی ہیں ڈی ایم جی۔ یہ مجھے نہیں تھا پتا، تو اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے اب تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ 3-4 لوگوں نے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، اور شکوہ وہ ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے، تو آپ کی تمام حرکات کا ذمہ دار جو ہے وہ، میں نے کہا جی وہ ایک یاوا گوئی کا، میں کہا وہ یاوا گوئی کا ماہر، آپ کیا کریں۔ لیکن بہرحال اب اس میں میری آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جس میں تھوڑا سا حقارت کا پہلو نکلتا ہو، ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بڑی اچھا ہوگا اگر پی ایم ایس والے کا اپنے، ارے بھائی اب لیٹس گو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مہربانی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ سنا، دیکھا اور ہمیں بتایا بھی کہ نہیں، اب ہمیں کنوے بھی کیا اپنے جذبات، ہمیں پورے مہربانی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سیاسی ہنگامہ صرف یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے فوکس کریں نا، آپ شروع ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب شروع کرتے ہیں، مولانا صاحب کی کچھ باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی ابھی پہلی ترمیم کا لقمہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا لقمہ آ گیا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو مجاز ہی نہیں ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی یا چینجنگز کرنے کی، تو یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جبر کا نشانی ہے، تو نہیں ہونا ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مجاز اس وجہ سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہ آئین میں ترامیم کیے چلے جاتے ہیں اس پہ پھر لوگوں میں جو اوریجنل سوال ہے کہ کیا یہ واقعتاً حقیقی طور پر منصفانہ الیکشن انتخاب کے تحت آئی اسمبلی ہے یا نہیں، مجاز بھی، تو پھر یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست، وہ انہوں نے جس طرح تقریر کی، دیکھو جہاں تک مولانا ہے انہیں اپنی گفتگو کا ڈھب آتا ہے، طریقہ آتا ہے۔ اب لیکن وہ جو بات ہے، جو خبر آئی ہے اجلاس کی اندرونی کہانی، وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ہم نے بھی صحافت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد شاید کو سیکھا ہے۔ ایک کہا گیا کہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے پر اتفاق، یعنی تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی۔ ہیلو، اب مولانا جو ہے آخری خبریں آنے تک، پرسوں تو انہوں نے بنگلہ دیش چلے جانا ہے 8-10 دنوں کے لیے، تو ان کی عدم موجودگی میں یہ راستہ کیسے روکا جائے گا؟ حالانکہ ان کی شخصیت اتنی بھاری بھرکم ہے کہ وہ ہوں گے راستے میں، کھڑے ہوں گے تو رکے گی۔ ٹھیک ہے، نہیں، دوسری بات یہ کہ مولانا نے یقین دلایا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی آئینی ترمیم روکنے کے لیے میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی جو ہے، حکمت عملی، وہ آپ بنائیں۔ تحفظ آئین پاکستان والے محمود صاحب
آپ اگر مجھے کہیں گے کہ جی سڑکوں پہ آنا ہے میں سڑکوں میں آ تو میں جاؤں گا۔ سڑکوں پر جانے کو آپ تیار کہیں گے ہوں۔ بات چیت کرنی ہے، آپ مجھے کہیں گے بات چیت کرنی ہے، بات چیت کے لیے فرض کریں اگر آپ یہ کہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے جا کے بات چیت کروں تو میں ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹانے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے اتھارٹی دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ میں حکومت سے بھی بات چیت کو تیار ہوں۔ اب جب یہ حکومت سے بات چیت کے آپشن کا ذکر آیا تو یقینی طور پر یہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب کے ریپیٹڈ بیانات کے باوجود کہ وہ تمام فیصلے کریں کہ کس سے ملنا ہے، کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، اس پہ ذرا پھر پی ٹی آئی کے پر جلتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم آپ کو باہمی مشاورت کر کے بتائیں۔ لیکن یہ تو ہے جو ایک یعنی پبلک پالیسی، اگر اتفاق تو نہ ہوا نا پھر نصر صاحب، بھائی اتفاق تو ہو گیا نا۔ نہیں 27ویں آئینی ترمیم کا او راستہ بھائی عدنان آپ تیار کریں، میں آپ کو مختصر ترین وہ مولانا صاحب نے الفاظ میں ان کے بتا رہا کورٹ پہ ہوں، بال پھینک دیا نا کہ بھائی آپ ڈیسائیڈ کریں۔ تو وہاں پھینکا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کورٹ میں بھی نہیں پھینکا، محمود صاحب کا شکر ہے۔ وہ انہوں نے محمود اچھا محمود صاحب کے بھی کورٹ میں نہیں پھینکا، وہ نجی طور پر آف دا ریکارڈ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جب آئی تھی اپنی اوریجنل فارم میں 26ویں ترمیم، ہاں، تو وہ کل 56 شقوں پر مشتمل 56، تو میں نے لٹکا کے بحث مباحثہ کر کے تو 34 جو ہیں وہ نکلوا 22 منصوبے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 34 جو میں نے ریجیکٹ کروائی تھی وہ واپس آ گئے۔ وہ اب 27ویں ترمیم میں آ رہی ہیں۔ اچھا پڑھا ابھی تک مولانا صاحب نے بھی نہیں ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ رہے مولانا صاحب ہیں، نے کچھ تو کہا ہوگا کہ میں پڑھی ہے میں نہیں پڑھی۔ میرا خیال ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے نکلوائی تھیں وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آ گئیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ 27ویں ترمیم ہے کیا یہ پتہ نہیں ہے ابھی انہیں نہیں پتا مولانا کہ صاحب اس کی پوری تفصیل، اور اس کی پوری تفصیلات کا ابھی تک نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور ایم کیو ایم کو پتا ہے۔ ان کو بھی نہیں نہیں انہوں نے کل کہا ہے ہم 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پتا۔ کھڑے تو ہیں۔ کل وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات ہی نہیں ہو پائی، وہ بیچارے وہاں گئے تھے تو وہاں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی، اسی لیے پھر آج میں معاملہ ٹل گیا، وہ بعد میں بات کر سکتے ہیں، ابھی ہم ایک مدعے پر فوکس کریں۔ لیکن اب جو ہے وہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ نجی محفلوں میں کہ جو کردار میں نے ادا کیا تھا 26ویں ترمیم، یعنی 26ویں ترمیم جس طرح اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، یعنی سیاستدانوں کے روبرو جو حکومت میں نہیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے 34 نکلوا دی تھی اور اس کو ڈائلیوٹ کر دیا تھا، اس کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہی رول وہ بلاول بھٹو زرداری ادا کر، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب، یعنی مولانا صاحب نے بال جو ہے وہ اٹھا کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ بلاول بھٹو زرداری کے سپرد کر دی ہے، اس کو کہا ہے بچہ شیر بن شیر اور آگے ہو اور آگے ہو جائیں، قدم بڑھاؤ بلاول ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مین وائل میں ذرا بنگلہ جو میرا فرض تھا، مولانا صاحب جو نے میرا اپنا فرض پلو تھا چھڑا وہ لیا۔ میں نے 26ویں ترمیم میں پورا کر دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں؟ اور اب آپ جانو، آپ ینگ آدمی ہو، اگر آپ اس وقت ایک کمپرومائز کرنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، وش یو بیسٹ آف لک۔ کل ملاقات بھی تو ہے نا مولانا صاحب کی اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت سے، متوقع ہے کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو کراچی کل، تو وہاں زرداری صاحب بھی ہاں ہیں۔ تو وہاں مل کے پھر چلے جائیں گے بنگلہ دیش، آسانی ہے، وہاں قریب بھی ہے، پہلے بھی کراچی سے فلائٹ ذرا آسانی کوئی سے شادی کا ایونٹ بھی ہے جس میں زرداری صاحب بھی ہوں گے تو یہ بھی مدعو ہیں وہاں پہ، ہو سکتا ہے گفتگو ہو جائے اس پہ۔ ہو جائے، لیکن میری دانش میں ان کا جو وہ ادھر بنگلہ دیش کا پروگرام ہے ہاں اس میں کچھ دن کم تو کیے جا سکتے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کافی ان کے مسلک اور ان کے جو فالوئنگ ہے وہاں پہ اس کے اعتبار سے وہ کافی اہم ہے۔ 26ویں ترمیم میں جو مجبوری تھی حکومت کو وہ بھی اب نہیں ہے نا، اس دفعہ تو بھرم رکھنے کے لیے مولانا صاحب یہ باقیوں کو انگیج کیا۔ نہیں، وہ تو میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا، if you go by the book
تو مجبوری تو ابھی بھی ہے، کم از کم 3 ووٹ تو آپ کو چاہیے نا۔ باقی اب آپ کر سکتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں باقی لوگوں کے بابو ساتھ۔ وہ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ میری اپنی یعنی سن گن کے مطابق شاید جو ریکوائرڈ نمبر ہیں 64 اس سے زیادہ بھی حکومت کے پاس ہیں اس کے، اور وہ اس کے باوجود رسک سینٹ نہیں میں، لے رہی، سینٹ میں، اور وہ پہلے سینٹ میں جو ہے اس کو اور یہ پیش نمبر کر بھی رہی سینٹ کا بتا رہے ہیں نا آپ کے ہے۔ کوئی 64 سینٹ کہا کہ ہاں، وہاں پہ ہاں۔ 64۔ تو یہ بتائیے آئینی ترمیم ہر دفعہ اتنی خفیہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ 26ویں بھی یہی تھی، یار بات یہ ہے کہ اب یہ خفیہ والی بات ہے جو رکھی جاتی ہے نا۔ دیکھیں آپ بتائیں، اب ابھی تک کسی- دنیا بھر میں جہاں پر بھی قانون سازی ہوتی ہے تو قانون کی تیاری چلے پہلے آپ خفیہ بھی رکھیں، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہ جو وزیر قانون جو ہے وہ پہلے آدھا پونا گھنٹہ کی ایک تقریر کرتے، اس کے بعد اس پر شکوار بحث ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج کل جو عوام کے نمائندے آ رہے ہیں نا، ان میں سے بہت کم لوگوں کو میرا خیال ہے کہ لا کالجز میں جانے کا موقع ملا۔ ہم جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں کے اسلام آباد کے، ڈاکٹر طارق تو فضل اب اعظم نظیم تارڑ ہو گئے وکیل، اور کون سا ہے مشہور مسلم لیگ کی صفوں میں کوئی ہے؟ نہیں، نہیں صحیح نہیں، بیرسٹر وکیل تو ہے نا جو تو ایک بیرسٹر وکیل ہو گئے، اور ایک اٹارنی جنرل ہے، ہاں، وہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، منصور اوان صاحب، ہاں۔ منصور اوان صاحب۔ تو ظاہر ہے پھر ادھر ادھر سے مشورے بھی لینے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بات ماننا ہوگی کہ بھائی صاحب یہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا بل تھا، یہ کیسے، کہاں، کس طرح تیار ہوا تھا۔ زمانہ ٹھیک ہے، حکومت پی ٹی آئی کی تھی، لیکن کیا وہ اتفاق رائے سے پاس نہیں ہوا وہ تو تھا؟ اتفاق رائے سے، اور 12 منٹ سے ہی ہوا تھا۔ ہاں، نون لیگ نے ووٹ اس دیا سے تھا۔ پہلے کتنی مرتبہ انہوں نے بیٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ تو ایک حوالے سے سارے ایک ہی پیج پر تھے نا، تب تھے نا سر۔ خالی نہیں، صرف وہ گورنمنٹ ہی نہیں تھی نا۔ اچھا، اس کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی آپ گرے لسٹ پہ تھے، اس سے نکلنے کے لیے اتنا بڑا وہ بھی چند منٹوں میں کوئی پاس 11-12، وہ بھی آئز ہیبٹ آئز اس پہ تفصیلی بحث کہاں ہوتی نہیں تھی؟ ہوئی تھی، نہیں، اسد کیسر کے گھر ہوتی ہاں، تھی، فلور پہ نہیں ہوئی تھی، میں فلور پہ نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پہ رات کو مکمکا ہو جاتا تھا، جب بھی تھوڑی دیر میں یوں کر کے شاہ محمود قریشی آ گئے ایک دن اچانک، انہوں نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ این آر او مانگ رہے ہیں اپنے کرپٹ لیڈروں کے لیے جن کے سر محل ہیں اور وہ کیا ایون فیلڈ ہے، ان کے لیے یہ وہ نہیں ملے گا آپ کو، اگر قومی مفاد عزیز ہے تو اس پہ دستخط کرو۔ اور ادھر سینٹ میں ڈاکٹر شہزاد ہوتے تھے تو ان کے۔ اب یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ والے راستے پیپلز پارٹی نے بھی دکھائے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی دکھائے ہیں، اور پی ایم ایل این نون نے بھی دکھائے ہیں۔ جب آپ ایک مرتبہ راستہ کھول دیتے ہیں نا، سمجھ آ گئی نا، گھر جب آپ نے گھر کا دروازہ کھول دیا تو پھر جو بھی آئے گا آئے گا۔ نہیں، اس دفعہ یہ تو نہیں تھی نا، کنفیوژن تو نہیں تھی نا نصرت جاوید صاحب، جو بھی تھا سیاہ اور سفید سامنے تھا۔ اب بلاول جب وہ پیش کر دیا گیا تو آیا نا، پھر سیاہ اور سفید، یعنی یہ 12 منٹ پہلے آپ کو یہ فلورمنٹ دی گئی نا۔ اس وقت کے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ، لیکن وہ کورٹ سے ہوتا ہوا آیا تھا نا، چیزیں کلیئر تھی نا۔ یار پھر وہی بات ہوئی، لیکن اس کو پہلے کرنے سے پہلے کوئی ایسی میٹنگ ہوئی جس میں تینوں جماعتیں بیٹھی ہوں؟ دیٹس اے پولیٹیکل اینڈ پارلیمانی پروسیجر، میں کسی اور کچھ اور بات نہیں کروں۔ ہوا تھا نہیں نا۔ ہوا، فائن، اس سے پہلے کی سٹیج میں پھنسے ہوئے۔ بلاول صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ہمارا پورا ہفتہ شوگر کین کی کرشنگ والا معاملہ، اہم معاملہ نہیں ہوا، آگے ہماری ایگریکلچرل پالیسی کیا ہوگی نہیں ڈسکس ہوا، نہیں سیلاب میں ڈوبے لوگوں کا کیا ہوا نہیں ہوا۔ بلاول صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا، اس کے بعد کیا سرائیوں کا طوفان برپا ہے۔ اچھا، آپ اس کو شوشہ اور ایک کہہ unrest رہے ہیں، میں اپنی تمام تر جو باقی جو اعتراضات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ شکریہ، ورنہ ہمیں بھی پتہ نہ چلتا۔ ابھی تک ہم جو سارے جو ابھی ہم نے چاروں دن جو اس کو ڈسکس کیا، ہمارا پہلا سیگمنٹ اسی پہ رہا ہے نا، اس کی بیس کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ کہ جی مندرجہ ذیل 7 نکات میں تبدیلی کے لیے
باقاعدہ یعنی کہ اے بی سی ڈی ای. ویری فائن ہو گیا نا. تو اس کا اس سے پہلے تو اس کا اچھا 26ویں ترمیم میں تو یہ بھی نہیں تھا. اچھا حال تو یہ تھا نا کہ اعظم وزیر طاہر صاحب آتے میڈیا پہ بیٹھتے اور وہ کہتے کہ ہم یہ ترامیم مجوزہ ترمیم لانا میں چاہتے جو ہے میں کیا یہ کہہ رہا ہوں میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہیں. نہیں اب میں میں تو بلکہ میں تو اصرار کیے چلے جا رہا ہوں. کل بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ پہلے کہتے کہ جی یہ موضوعات ہیں. تو بلکہ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں قوم جو سے خطاب مورخ کر ہیں، سکتے تھے. قوم وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمان میں کھڑے بھی ہو سکتے تھے کہ مندرجہ ذیل پر ہم جلد ہی ہم مطلب اس قانون اور آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے. اس ترامیم کے لکھنے والے جو راوی صاحب ہیں تو ان کو چاہیے نا کہ آئیں بتائیں قوم کو یار ایویں اندازے نہ کے بلا وجہ کیوس مت پھیلائیں. یہ ترامیم آنے والی. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے والوں کا ہے نا. میں کیوں نہیں کر رہے؟ میرا یہی سوال ہے کہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ تم نے ووٹ دینا ہے. میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ یہ تمہاری اوقات پتہ ہے. السلام علیکم, آ گئی تسلی. میں سجیشن بھی دے سکتا ہوں. کس بات کی؟ تمہارے پاس اگر سجیشن ہوتی تو تم ان حالوں میں ہوتے. اور تم تو ایس ایچ او نہیں بدلوا سکتے اپنے محلے میں. چھوڑو نا, ایڈا وڈا آ گیا تو ہمیں تجویز دینے والا. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نا, ایسے نہ کریں. اچھا ابھی تھوڑی دیر میں سی ای سی کا اجلاس بھی اس پارٹی کا ہوگا. آپ نے کل ایک شوشہ چھوڑا تھا, کچھ سینئر ممبرز یہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بلاول صاحب ذرا لے آؤ. بلاول بھٹو زرداری مینوسکرپٹ لے کر گئے. کیا لے گئے ہیں؟ لے کر گئے ہیں ڈرافٹ. لے کے گئے ہیں. وہ تو کہیں باہر سے آ رہے ہیں. سر میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, وہ اسلام آباد سے لے کر جہاز میں. اچھا ڈرافٹ ہے ان کے پاس. چلیں جی, اب جو کراچی کے صحافی ہیں ذرا تگڑے ہو جاؤ. کراچی میں ہے نا سی ای سی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈرافٹ ہے تو بہت اچھی بات اور وہ ڈرافٹ لے کر اترے ہیں کراچی. چلیں جی, تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. چلو کسی پارٹی کے لوگوں کے پاس کے سامنے تو وہ ڈرافٹ جائے گا نا, ہمیں کیا بتائیں. اب وہ اس سارے کے سارے کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سی سی میں, یا اس کو خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ بھی یہ میرے پاس ڈرافٹ ہے, اس میں شق نمبر 1 یہ ہے, 2 یہ ہے, 3 یہ ہے. اور شاید اس کی اگر کاپی نہ دیں تو الگ بات ہے, لیکن میں انتہائی خبر یہ ہے صاحب, خبر یہ دے رہے ہیں, خبر میں نکالوں گا نا, آئی ایم دا ایڈیٹر. خبر یہ ہے اس پورے تجزیے میں نصرت صاحب کی کہ پاکستان کے کرۂ ارض پر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے انسان ہیں. کرۂ ارض یار بہت ہوتا ہے پاکستان دا کرۂ ارض, میں اپنی اردو بول تو ظاہر ہے تو واحد شخص ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے پاس ہارڈ کاپی واحد نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی تو ہوگا نا یار, ہے ان کے پاس, کیسے ہو گئے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. تو کیا یعنی کہ آپ کو کیا خیال ہے وہ خواب میں لے گئے؟ وہ ان کو کاپی کسی نے پرووائڈ کی ہے نا. سب کے پاس, وزیر اعظم کے پاس بھی ہوئی, وزیر قانون کے پاس بھی ہوئی. میں وزیر قانون کی ذمہ داری لینے کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں وزیر اعظم کے بارے میں میں یعنی وزیر اعظم کے علاوہ یار اصل میں بات یہ ہے, خواہ کے پھکڑ پر میں وقت نہ ضائع کیا کرو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل میں نے جو کہا تھا میں اس پر قائم ہوں, اور میں سچا ثابت ہوا ہوں کہ وزیر اعظم کے بلاول بھٹو زرداری اپنی جیب میں ڈال کر وہ گئے ہیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے. آپ کی 50 سالہ صحافتی کریئر میں تو 20-22 تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا ہوتی ہوئی, 19 تک. 19. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح کی ایک انسرٹن سی سچویشن ہوتی ہے ہر ترمیم کے آنے سے پہلے. ہاں انگزائٹی تو رہتی ہے. 8ویں ترمیم بھی دیکھی تھی, لیکن خفیہ ہوتی ہیں. نہیں پہلے تو خفیہ ہوتی ہے, لیکن ایک مرتبہ جب لے ہو جائے. اصل فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہر آپ جیسے 8ویں ترمیم ہے, وہ تو ضیاء الحق کی چھتری تھلے یار ایک اسمبلی کام کر رہی تھی نا, غیر جماعتی انتخابات پر بنی ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں رات کو 2 بجے تک بحث ہوئی اور کئی دنوں تک چلی, کم از کم 2-1 ہفتوں تک. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئین میں ایک ترمیم دائر کریں, ٹھیک ہے آپ اس سے پہلے خفیہ رکھنے کا آپ کو حق ہے, لیکن ٹھیک ہے پیش کرنے کے بعد. تو مولانا صاحب نے کل بات کی ہے نا کہ جب میرے اوپر آئی تھی تو میں نے 1 مہینہ تک لے گیا تھا. اب بلاول صاحب ہمت کریں, دیں وقت پارلیمان کو بھی, لوگوں کو بھی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے ایم کیو ایم پہ آتے ہیں تاکہ بریک بھی کر لیں مکمل, اس کے بعد ایم کیو ایم کا بھی 2 باتیں کرتے ہیں, پھر جلدی پھر یہ پکڑ پر میں نہیں جی. ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ یہ بھی نتھی کر دیں کہ بلدیاتی یہ وہ ادھر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے ایم کیو ایم والوں نے
کیا وہ صرف شہر کراچی سے اسپیسیفک ہے نا؟ تو اگر اس کو نتھی کرنا ہے بلدیاتی اس میں ترمیم، تو اس کے لیے باقی صوبے بھی شامل ہیں۔ تو بھائی آپ جو ترامیم چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے، وہ سی ایم سندھ کو منظور نہیں ہے، مسلم پنجاب کو سی ایم کو پنجاب کو نہ خیبر ہو، پختونخوا کو نہ ہو، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ آگے سمجھ آپ انڈرسٹینڈ؟ تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا، اور اسی بات سے پھر ایک اور نقطہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار، یہ کہاں ہے؟ پی ٹی آئی بھی دے آر ویری کلیئر، بھائی صاحب، دے آر ویری پی کلیئر۔ ٹی آئی کا ایک جواں سال چیف ہے سہیل آفریدی، ینگسٹ چیف منسٹر آف انتہائی حساس صوبہ آف پاکستان، کیا بات مانے ہے کہ وہ ایک خط لکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور پبلک کریں اس کو، انہیں کہیں کہ سر سنا ہے کہ ہمارے آپ ہی کے ٹویٹ کے ذریعے خبر ملی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور یہ صوبوں کے معاملات سے یہ ساری یہ تو صوبائی معاملات ہیں، اور آپ کی سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں صوبائی حکومت ہے، میری خیبر پختونخوا میں ہے، سو آئی ایز وزیر اعلیٰ، منتخب وزیر اعلیٰ، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہم دونوں مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں صوبائی حقوق کیسے بچانے ہیں۔ تو کیا کر لیتے؟ سہیل آفریدی اور بلاول صاحب نہیں تو کیا کر لیتے؟ بلاول بھٹو زرداری پھاڑ کے پھینک دیتے، ایک معقول بات نہیں تھی یہ؟ ہو سکتا ہے وہ کر دیں، بڑی معقول بات ہے۔ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آ گئی، بالکل آ گئی۔ بھائی معاملہ صوبائی خود مختاری کا ہو رہا ہے نا، 18ویں ترمیم کے بارے میں ہاہاکار مچ رہی ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ صوبوں سے پیسے مانگے جائیں گے ایڈیشنل، یہ بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اسپیسیفک رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی جائے کہ جی اتنے پرسنٹ آپ ہر صورت میں جو ہے وہ ملک میں یعنی ڈیفنس کی خاطر دیں گے، ڈیفنس کے یا وفاقی بجٹ وفاقی کو زیادہ ڈیفنس کے لیے، بیکاز یہ ہے کہ جی اب وفاقی حکومت کے پلے اتنی سخت نہیں رہی، وہ قرضے ہی نپٹانے میں ختم آ گئی نا سمجھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یعنی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، پنجاب میں جو حکومت ہے اس کے پاس تو فنڈ شنڈ ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب فرض کریں کراچی جائیں تو وہ کوئی 2 ملین کا کوئی یعنی پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، انہیں بھی تو رقم چاہیے نا، ایمس نہیں ہے کوئی، کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی جو بھی چھری چلے گی وہ پنجاب پہ بھی چلے گی نا تو چلیں، لیکن پنجاب اس پہ راضی ہے کہ بھئی ادھر چچا ہیں ادھر بھتیجی ہے، تو چلیں اس پہ کوئی بات نہیں، لیکن مثلا یہ کہ سی ایم کے پی اور سی ایم بلوچستان اور سی ایم سندھ، ان کو تینوں کو تو سوچنا پڑے گا نا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اگر یہ جواں سال صوبوں کے اختیار بغیر صوبوں کی مرضی کے لیے جا سکتے پیارے کہ لیا تو کچھ بھی جا سکتا ہے، 1 یونٹ بھی بن گیا تھا، تو بالآخر کیا ہوا تھا؟ چھوڑنا پڑا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نہیں، اگر سیاسی گیم چلنا چاہے تو پی ٹی آئی کے پاس کئی آپشنز ہیں، میں تو تمہیں ایک مختصر سی بات آپ نے تو ایک حوالہ دیا نا، اس طرح کئی آپشن۔ ابھی آپ کچھ چلیں جی، سہیل آفریدی صاحب کچھ پیسے دیں تو اور بھی، ہم تو لفافہ صاحب ہی ہیں، آنر پیسے مانگ لینے پائے، لفافہ صاحب یہی ویسے پیمرا رولز کی وائلیشن ہے۔ کیسے آنر پیسے نہیں مانگ سکتے آپ مجھے، بریک کے بعد مانگے پیسے۔ اچھا ایک بریک۔ ویلکم بیک دوستو، استنبول ترکیہ کے شہر میں پاکستان افغانستان کشیدگی کے بعد تیسرا مذاکرات کا دور ہے، اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ پچھلے 7-8 گھنٹوں سے یہ مذاکرات مسلسل جاری ہیں۔ ایک طرف وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے، تو یہ جو تیسرا دور ہے، نہیں بلکہ آج جو ہے دیکھو بات سنو میری، ہم لوگوں نے کل بھی یہ اتنے محتاط انداز میں تمہیں کہا یار مجھے امید نہیں ہے، لیکن میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، اور ہم تفصیلات میں نہیں الجھے، اور آپ نے بھی مہربانی کی کہ آپ نے مجھے کانٹوں میں نہیں گھسیٹا، لیکن آج جیسے ہی مذاکرات کا دن شروع ہوا ہے تو ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات ہوئی کہ بنو ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ واقعات تخریب کارانہ ہوئے،
اس کے بعد اللہ تمہارا بھلا کرے یہ چلتے چلے گئے، چلیں یہ، لیکن واقعات کو شاید ہم نظر انداز کر سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چونکہ دہشت گرد ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کسی راہ پہ پہنچے، وہ تھرڈ پارٹی اسپوائلرز نہیں ہوتے تباہ کرنے والے، تو ان کو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں اور دا لارجر انٹرسٹ آف پیس۔ لیکن ابھی تک پاکستان نے سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے تو ویسے یہ ٹویٹ سب سے پہلے میرے پاس یہ اطلاع آئی، وہ زلمے خلیل زاد جو ہے اس نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان نے استنبول مذاکرات کے پہلے ہی دن، وہ الزام لگا رہا ہے دھڑلے سے کہ پاکستان نے استنبول مذاکرات کے پہلے ہی دن قندھار کے ویش جو قصبہ ہے اور علاقہ ہے اس پر یعنی کہ مارٹرز اور بم پاکستان میں الزام لگایا اس نے، یہ زلمے خلیل زاد نے، کوئی تقریباً 28 منٹ نہیں تو اب 20 منٹ اور کر لو، 48 منٹ، ہم اس کو بھی نظر انداز کر سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی زلمے ایک خلیل سازشی زاد جو تھیوری ہے پیش کر ایک رہا ہے۔ سازشی تھیوری پیش کر رہا ہے یا ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ذبی اللہ مجاہد کا جو ہے وہ بیان آیا کہ جی پاکستان ہیز ونس اگین، پاکستان نے ایک مرتبہ سرحد کی خلاف ورزی کی ہے، اور پہلا حملہ جو ہے وہ اس نے کیا اسپنبول تک، وہ ایک ہمی چمن کے پاس، اور مبینہ طور پر سویلین گھروں کو، عام گھروں کو نشانہ بنایا اور چند بازاروں کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات وہیں تک محدود نہیں رکھی، بلکہ کہہ رہے ہیں موصوف کے وردک ولیج موٹر سٹرک یعنی ایک بام نے ہوم آف حاجی اسلام اینڈ حاجی عبد المنان کلنگ اے ینگ گرل اینڈ اے مین، اور 4 کو زخمی کر دیا۔ ایک اور جو ہے وہ سپر امین مارکیٹ، یہ بردک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مقامات پر وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں اپنا، ہماری طرف سے ابھی تک کم از کم اگر آپ کے پاس ایسا کو آیا ہو تو یہ ضرور ہے کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھی جس میں نہیں، پاکستانی وہ بارڈر پہ وہاں کے لوگ اور سویلینز فائر بھی کر رہے تھے، پتھراؤ بھی کر رہے تھے، یہ ویڈیوز ابھی کچھ دیر پہلے چل رہے تھے۔ لیکن سرکاری طور پر ہم دیکھو نے نا، ایسا ان کی طرف سے تو آپ آفیشیل اسپوکس پرسن بھی کہہ رہے ہیں نا، یعنی زلمے خلیل زاد کچھ بھی کہتا رہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ذبیح اللہ مجاہد، اور ایک مرتبہ ایک اور بھی ہے حمداللہ فطرت، وہ بھی جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو سرکاری بیان ہو گیا نا، محمد عماری بھی یہی کہہ رہے ہیں، عماری اگر وہ بھی کہہ رہا ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ آج ایک اور یعنی کہ پنجاب سے انہی کے ساتھیوں کا، انہی کے برادران اسلام کا ایک وہ ویڈیو ٹائپ کا جاری ہوا جس پہ کہا کہ ہم پنجاب میں پہنچ چکے ہیں اور اب جہاد یہاں بھی ہوگا، آگئی سمجھ سے۔ تو یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو یہ توقع رکھے بیٹھے تھے کہ اب کے جب آئیں گے افغان تو وہ لے کر آئیں گے وہ جو وعدہ ہوا تھا کہ جی وہ نگرانی یعنی مانیٹرنگ اور اس کی تصدیق ویریفیکیشن کا وعدہ تو یہی ہوگا۔ تھا جو انہوں نے ہم سے نہیں کیا، انہوں نے ترکیہ اور قطر کے جو ہمارے ثالثوں ثالث سے ہیں کیا نا، ان سے کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہم پورا میکانزم لے کے آئیں گے مانیٹرنگ کا اور دہشت گردوں کو وہاں نیوٹرلائز اور ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اب کیونکہ معاملات تو اچھا ماحول تو تباہ ہو گیا نا، یعنی کہ یہ کوئی اچھے ماحول میں تو اب مذاکرات نہیں ہو رہے نا۔ اگر آج یہ دعوے درست ہیں کہ جی ملٹیپل بارڈر پہ اسٹرائکس ہوئی اور ان کی دعوے کے مطابق پاکستان نے پہل کی، ہو سکتا ہے اگر یہ درست ہو تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ پہل تو ان کی جانب سے ہوئی ہے، ٹھیک ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک کافی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار قسم کے افغان جرنلسٹ ہیں سمیع یوسف سے۔ اچھا، اور بائی دا وے کہ یہ جو سارا جو کلیم ہے افغانستان کا، زلمے خلیل زاد کا، طالبان کا،
یہ جناب اس وقت انڈین میڈیا کی ٹاپ سٹوری ہے، ہاں دے آر اور انڈیا Propagating it. کے جو خاص طور پر آج کل ادتیہ کول صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ افغان ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو باہر کو وجہ ہوگی، کچھ ہوگی دلچسپی ان کو. وہ خام خواہ کے وہاں ایکسپرٹ سارے نہیں، سارے بہت سارے بڑے ہیں سر، سارے تو انہوں نے بھی خیر وہ اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. خیر اس سارے بیک گراؤنڈ میں سمیع یوسف زئی کو ایک کافی ذمہ دار اور محتاط صحافی کر جانتا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اطلاعات کے مطابق یہ جو پورا وفد اب گیا ہے استنبول، یہ استنبول جانے سے پہلے یہ قندھار گیا، اور قندھار جا کے ان کی ملا ہیبت اللہ اخندزاد جو المومنین ہیں مولوی ہیبت ان اللہ کے ساتھ بہت یعنی طویل ملاقات ہوئی. اور بقول سمیع صاحب ان کو امیر المومنین نے ہدایت کی ہے. یار انہیں امیر المسلمانہ نے افغان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اپنا خطاب خود دیا. یا ہمیں مومنین نہیں شمار کرنا؟ نہیں، میرے تو امیر نہیں ہیں وہ، تو آپ کیسے آپ خیر anyway، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وفد کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ استنبول میں کوئی ایسی کمٹمنٹ یا وعدہ نہ کریں جس کو ہم نبھا نہ سکیں. سیدھی سادی گل ہے، نو میکینزم. میں نے تو خیر نہیں، خالی یہی نہیں، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران کسی بھی موقع پر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. یہ سمیع صاحب کی رپورٹنگ ہے جو میں دوہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. درست کہہ رہے ہیں. تم تو لوگ نا کہ کسی بھی موقع پر یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ہیلو نمبر ایک کہ کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں. دوسرا یہ کہ یہ تاثر ایک لمحے کو بھی نہیں جانا چاہیے. اب اس میں اگر فرض کرو کہ یہ میکنزم کی بات ہے اور ویریفیکیشن کی بات ہے، اگر اس میکنزم پر عمل کیا جاتا ہے تو پھر کوٹ ان کوٹ ملا صاحب کی انٹرپریٹیشن کے مطابق تو یہ پاکستان کی ڈکٹیشن پر عمل ہوگا نا. ہاں جو وہ کر رہے ہیں. اور میں ایک تھوڑی سی بات جو میرا خیال ہے کہ شاید میں کروں گا تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو برا لگے گی. بھارت کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ طالبان جو ہیں وہ یہ نظر آئیں کہ انہوں نے ترکیہ کے کردار کے ذریعے پاکستان کے ساتھ وہ ترکیہ کو اس پورا پروسیس کا کریڈٹ نہیں ہونا. اگر ہو رہا ہوگا تو وہ کہیں گے نہ، وہ کہیں گے کہ یہ ترکیہ کے کہنے پہ نہ ہو، کیونکہ اس وقت وہ ترکیہ سے بہت خار کھائے. چلیں اب کہانی یہ ہے کہ میں تو یہ جو مولانا عبدالحق واسق صاحب ہیں نا، سوائے اس کے یہ بھی بہت اتنے مطلب انفلوئنشل نہیں ہیں. میں تو ان کو نکال کے چلو کسی حد تک میسنجر بوائز کا ٹائٹل دوں گا. انسقانی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ ایسا ہی ہے. سراج حقانی اور انس حقانی میں یہی فرق ہے جو نصرت جاوید اور عدنان حیدر میں. چھوٹا ہے آپ کے جیتے جی میں وہاں نہیں آ سکتا. اللہ آپ کو لمبی عمر دے. نہیں یہ غلط ہوگا جملہ، پر یہ درست کہہ رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یار، کوئی جو ذاتی طور پہ جانتا ہوگا وہ انہیں پتہ ہے سراج حقانی اور انس حقانی میں کتنا فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں. ایک اختیار ہوتا ہے نا، میرے وقت کے پاس اختیار ہے. یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ. میرے پاس نہیں ہے. That's why I called them messenger boy. ایک بریک سی. جناب ویلکم بیک. صاحب مودی کے لیے بہار کا الیکشن ہمیں تو لگ رہا تھا بہت چیلنجنگ ہے. ہر طرف بہار کی بات ہو رہی تھی، وہاں کے تجزیہ کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے ہم تو کہہ رہے تھے. ہاں، تو کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں گے نا. آج کا پہلا جو ان کا مرحلہ گزرا 6 کو، اگلا تو 11 کو ہے. وہ کیا لگا آپ کو کہ وہ واقعی چیلنجنگ تھا بی جے پی اور مودی؟ 100% ابھی تک ہے. دیکھو بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی کل ہم زران یعنی ممدانی کو ڈسکس نہیں کر رہے تھے. بہار میں ایک بہت بڑا فیکٹر آیا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ 2 بندوں کی لڑائی یہاں پہ رہتی ہے، نتیش کمار اور لالو پرساد یادو. نتیش کمار ان میں سے جو ہے یہ موصوف یہ بھی 74 سال کے ہیں. لالو پرساد جو ہے وہ 77 سال کا ہے. دونوں کی پالیٹکس کا محور ایک ہی ہے، جن کے ووٹ بینک بولے.
لیکن نتیش کمار سے زیادہ لالو پرساد کو وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ذرا زیادہ اپنا یعنی فیوریٹ سمجھتے ہیں. اچھا لالو پرساد پر وہ کرپشن کے 4 اسکینڈل اور یہ وہ اور اس کے دور کو عموماً غنڈہ راج کہا جاتا. اچھا اس کے مقابلے میں جو نتیش کمار ہے یہ 8 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا. یہ بھی نچلے طبقات کی نمائندگی لیکن اس نے ایک بہت بڑا کام کیا. اس نے جو شراب بندی کی اس کی وجہ سے بہار کی خواتین اس سے بہت خوش اور پھر انہوں نے خواتین کے لیے مخصوص جیسے ہمارے ہاں بسپ ہے اس طرح کا وہ منصوبے کچھ بنائے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ بہرحال جیسے ہمارے ہاں ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے یہ نعرہ بنایا تھا نا کہ یہ باریاں لیتے ہیں چور اور لٹیرے، تو 40 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ نتیش کمار اور یادو ان دونوں کے درمیان اب ان میں ایک کریکٹر ایمرج کیا آیا ہے پرشانت کمار. یہ جی پرشانت کمار ہاں یہ پرشانت بیسیکلی جی سروس رہا ہے، یہ ایڈوائزر تھا. یہ پیدا ہوئے 2014 میں نریندر مودی کا ایڈوائزر بھی تھا کہ تمہاری الیکشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اچھا کانگریس کا بھی رہا ہے اور اس نے شرطیہ نیا پرنٹ یعنی ڈیلیور کیا ہے. اچھا اس کو بھی مشورہ دیا، اس کی حکومت بنی آخری ویسٹ بنگال میں. اس کے بعد اس کو تانے بانے ملنے شروع ہو گئے، کچھ اپنا خیال آیا یار یہ ایڈنا ہی سے آنا تو تم بہار کو تو ٹھیک کرو. بہار جو ہے وہ بھارت کا غریب ترین صوبہ، غربت کے اعتبار سے دس از دا ہائیسٹ یعنی پاورٹی جو ہے وہ بہار وہاں میں. پہ ٹھیک ہے. اب بہار میں جو بہت بڑا مسئلہ تھا، اب یہ پرشانت کمار نے یہ کیا کہ اس نے اپنا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کر جو یہ کنسلٹنسی کرتا تھا، یہ 3 سال سے بھارت میں ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے یعنی پد یاترا. امریکہ میں اس کے لیے قریب ایک ایکسپریشن ہے، اس کو کہتے ہیں ٹاؤن ہال. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا محلے محلے جاتے ہیں، فرض کرو وہاں پہ ایک بڑا اسکول ہے یا عدنان صاحب کا گھر جو ہے اس میں تھوڑی سی حویلی ہے، 300-400 لوگ آ سکتے ہیں، اور ان کو بجائے بھاشن دینے کے ان کو سنو. ان کو سننے کے بعد اس نے کہا کہ بہار کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہار کے زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ بہار سے باہر جا کر نوکری کو، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنی بس تو اب یہ وقت ہے کہ ان سے نجات حاصل کی. لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ بہار میں یہ جو ذات برادری کی بنیاد پر تقسیم ہے بہت زیادہ یہ بہت ہی شدید ہے. جیسے ہمارے یہاں کبھی کہا جاتا تھا کہ آزاد کشمیر میں ذات برادری کی تقسیم کو کوئی نہیں کراس اوور کر سکتا، لیکن وہ ایک عوامی تحریک ٹائپ بن گئی جس میں سب یہ کھڑپین جو تھے وہ برادریوں کے فارغ ہو گئے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا سرپرائز دے سکتا ہے بحران ممدانی. یہ پرشانت کمار اس کی جن سوراج عوامی انقلاب اس کی پارٹی جماعت کا نام ہے. اس میں اس کے باوجود اس سے گھبرا کر دیکھو یہ کتنے مودی صاحب نے چلاکی کی کہ جو ووٹرز لسٹ ہے اس کو اسپیشل انٹینسو ریویژن کر کے تو 65 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کر دیے گے، اور ان میں سے سب سے زیادہ ووٹ جو کم کیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے. مودی کا ابھی ٹویٹ ویسے آیا جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بہت بہت مبارک ہو ہم جیت رہے ہیں. خیر وہ تو یہی کہتا ہے، کون سیاستدان کہتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے اور اگر وہ جیت گیا تو یقینی طور پر یہ بات پھر ثابت ہو جائے گی کہ بہار میں تبدیلی کی کوئی امکان نہیں. کہ اگر سب کے باوجود لوگ تیار ہیں جی، اور اگر میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں اگر جیتے تو پھر نتیش کمار شاید وزیر اعلیٰ نہیں ہو، اس مرتبہ نہیں ہو. لیکن پرشانت کمار بڑا کلیئر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا واحد فقرہ ہے عرش یا فرش. کہتا ہے یا تو میں یوں جاؤں گا یا بالکل بیٹھ جاؤں گا. اور بائی دا وے وہ خود وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے، نہ ہی وہ اسمبلی کا الیکشن لڑ، اس کی جماعت لڑ رہی ہے. ظاہر ہے چلیں جی، یہ اس کو ایک ایج مل رہا ہے. 11 کو دوسرا فیز ہوگا، دوسرا مرحلہ ہوگا بہار میں، اور 14 کو اس کا رزلٹ بھی سامنے. 14 کو یا 16 کو؟ آئی تھنک 14 کو ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.